السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان پر عمل کرنا یہ ایک انسان کے لیے بڑے ہی بابرکت اور بڑے ہی حفاظت والا معاملہ ہے۔ ہم اگر جن جنات سے نظر بد سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں لیکن بہت پاورفل ہیں، بہت طاقتور سنتیں ہیں۔ اگر ہم ان کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم تمام شیطانی معاملات سے محفوظ رہیں گے۔ جی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جب بھی کہیں کھانے پر جاتے تھے تو ہم جب تک کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہ بڑھا دے کھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ ایک باندی آئی بھاگتی ہوئی، جیسے کوئی اسے بھگا رہا ہے، اسے کوئی ہانک رہا ہے، اور آ کر اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دوسری مرتبہ ایک بدو بھاگتا ہوا آتا ہے اور وہ بھی کھانے کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس کھانے کے اوپر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس باندی کے ساتھ آیا تاکہ کھانے کے اوپر اختیار حاصل کر سکے، کھانے کو اپنے لیے حلال کر سکے۔ میں نے اس باندی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ پھر بدو کے ساتھ آیا اور اس نے بھی کھانے کے اوپر ہاتھ ڈالا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یعنی قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس بدو کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ یعنی کتنی بڑی بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ بدو کا ہاتھ نہیں پکڑا ہوا تھا، وہ شیطان کا ہاتھ تھا۔ یعنی کھانا ہم اپنے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، کھانا ہمارا ہے، حلال کمائی کا ہے، اپنے گھر میں کھا رہے ہیں، لیکن بنا بسم اللہ کے کھا رہے ہیں تو شیطان اس کے ساتھ اس طرح سے شریک ہے کہ اس کا ہاتھ اور ہمارا ہاتھ ایک ہو چکا ہے۔ تو ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، لفظ چھوٹا ہے، کلمات مختصر ہیں لیکن بہت جامع ہیں، ہماری حفاظت کے لیے بہت بہترین کلمات ہیں ہمارے کھانے اور پینے کی حفاظت کے لیے، کہ شیطان اس کھانے کو حلال کبھی نہیں کر سکتا جس پر بسم اللہ پڑھی جائے، جس کھانے کے اوپر۔ تو ہوتا کیا ہے، ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، شیطان شریک ہو جاتا ہے، اس کے بعد طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جن جنات والے مسئلے کے اندر ہم پڑ جاتے ہیں، جادو کے مسئلے میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ سنتیں اختیار کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کریں، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین بہترین زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔